السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر قضا نمازوں کے تعلق سے ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو گئی ہے اور اسے اپنی قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر والی سورہ پڑھے تو اس کی تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی 700 سال کی نماز قضا ہو تو وہ بھی ان 4 رکعت پڑھنے کی وجہ سے، مذکورہ ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کی وہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ بہت سارے ساتھیوں نے واٹس ایپ وغیرہ پر میسیجز کر کے اس ویڈیو کے تعلق سے پوچھا۔ اصل میں یہ جو ویڈیو ہیں یہ ہر سال وائرل ہوتا ہے اور عموماً یہ رمضان کے آخری عشرے میں وائرل ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس سال شعبان ہی کے مہینے سے یہ ویڈیو وائرل ہونے لگا۔ تو اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور قضا نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ویڈیو قضا نمازوں کے تعلق سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک مخصوص قسم کی نماز اور رمضان کے آخری جمعہ کو پڑھنے کا کہا گیا ہے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ، اور اس بات کو حدیث کہہ کر منسوب کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں اور خود کے دل سے بنائی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات باندھے گا، جو جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کسی بھی بات کو حدیث کہہ کر منسوب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، ایسا گناہ کبیرہ کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آگے بیان کرنا یہ بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، جن لوگوں تک یہ ویڈیو آیا ہے، یعنی یہ جو قضا نمازوں کے ادائیگی کے تعلق سے یہ جو وائرل ویڈیو جن لوگوں تک پہنچا ہے، وہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر نہ کرے، تاکہ کوئی بھولا بھالا مسلمان، کوئی ایسا اہل ایمان جس کو زیادہ علم نہیں ہے، وہ اس کو سچ سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لے۔ میرے عزیز اور دوستو، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قضا نمازوں کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، اس وائرل ویڈیو میں، تو پھر قضا نمازیں کیسے ادا کرنی چاہیے؟ تو بخاری شریف کے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ کر سو گیا یا وہ نماز پڑھنا بھول گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس نماز کو ادا کر لے جب اس کو یاد آ جاوے۔ لا کفارۃ لھا الا ذلک، اس چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرنے کے علاوہ اس نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں صاف طور سے واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو نماز چھوٹ چکی ہیں، جو نماز قضا ہو گئی ہیں، اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو ادا کر لیا جائے، جب بھی وقت ملے، جب بھی یاد آ جائے فوراً اس کو کیا کر لے، ادا کر لے۔ یہی اس قضا نماز کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی آپ کو اس وائرل ویڈیو کی حقیقت سمجھ میں آ جائیں گی کہ اس ویڈیو میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے 700 سال کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی اور اس کا گناہ اور اس کا وبال ہٹ جائیں گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بخاری شریف کے اس صحیح حدیث سے اس ویڈیو کی حقیقت آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح البحر الرائق حنفیہ کی ایک فقہ کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے،
عربی زبان میں ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنِ الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا سواء تركها عمدا او سهوا او بسبب نوم وسواء كانت الفوائد قلیلہ او کثیرہ۔ یہ البحر الرائق کی عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا نمازوں کے ادائیگی کے تعلق سے اصول یہ ہیں کہ ہر ایسی نماز جو وقت سے فوت ہو چکی ہیں، یعنی اس کا وقت گزر چکا ہے، بعد ثبوت وجوبہا، جس کے وجوب کے ثابت ہونے کے بعد، یعنی کوئی نماز ذمے میں واجب ہو گئی، جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا لیکن ہم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کی نماز کا وقت گزر چکا، تو چونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہم نے پایا تھا تو ظہر کی نماز ہمارے ذمے میں لازم ہو گئی۔ اب چونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا، تو اس چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنا ضروری ہے، لازم ہوگا، چاہے یہ نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہو، چاہے یہ نماز سہون چھوٹ گئی ہو یا نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو، چاہے یہ چھوٹی ہوئی نمازیں قلیل ہو یا کثیر ہو۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی 2 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ کوئی مخصوص طریقے کے ذریعے سے 4 رکعت یا 2 رکعت کوئی مخصوص نماز کوئی مخصوص وقت میں پڑھ کر ان کو ادا کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کر لیا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر نماز یا اپنے مقررہ وقتوں پر لازم قرار دی گئی ہے، فرض قرار دی گئی ہے، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ نماز چھوٹ گئی، نماز کی قضا ہو گئی، تو جتنا جلدی ہو سکے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً کیا کر لے، اپنی قضا نماز کو ادا کر لے وے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اب بہت سے مرتبہ کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کئی سالوں تک دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ دین سے جڑتے ہیں، نمازوں کی اہمیت ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے اوپر فرض ہیں۔ فرض کیا چیز ہوتی ہے پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوتا ہے۔ کسی کی 10 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، کسی کی 20 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، تو اب یہ لوگ کیا کریں؟ میرے عزیزوں اور دوستو، سب سے پہلے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ رب العزت، ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی کہ ہمیں نمازوں کو ان کے وقتوں میں پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں پڑھا، نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کر دیا۔ یا اللہ رب العزت، ہم نے جو یہ نمازیں چھوڑی ہے، قضا ہو گئی ہیں، یہ جو قضا کرنے کا گناہ ہم نے کیا ہے، اے اللہ رب العزت تو ہم کو معاف فرما۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور دوسری چیز یہ نیت کر لے کہ جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں، چاہے قلیل ہو کثیر ہو، چاہے 2-3 نمازیں ہوں، چاہے 200-300 نمازیں ہوں، چاہے 2000-3000 نمازیں ہوں، یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی میں ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، اور نیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اگر آدمی روزانہ ایک دن کی بھی قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دے، جیسے فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہیں، اسی طرح عصر کی 4 رکعت ہے، یہ 10 رکعت ہو گئی، پھر مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ 13 رکعتیں ہو گئی، اور پھر عشاء کی 4 رکعت ہیں، 14 15 16 17 رکعتیں ہو گئی، اور 3 رکعت وتر واجب ہے، 18 19 20۔ تو روزانہ اگر کوئی آدمی 20 رکعتوں کی قضا کر لے، ایک دن کی قضا کر لے، تو وہ 1 سال کے اندر 1 سال کی قضا نمازیں ادا کر لیں گا۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس طرح سے بھی اگر کوئی کرے تو چند سالوں کے اندر اس کی قضا نمازیں چاہے وہ سالوں کی تعداد میں ہوں، وہ ادا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ میری تو 5 سال کی نمازیں باقی ہیں، 4 سال کی نمازیں باقی ہیں، میں کیسے ادا کروں گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آپ نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ان نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ اور آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لے۔ جی ہاں، اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لے۔ اگر آپ کو قضا نمازوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہے، فجر کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ظہر کی کتنی چھوٹی ہیں، عصر کی کتنی چھوٹی ہے، تو آپ کیا کریں، ایک کوئی ایسا عدد جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس سے زیادہ میری نہیں چھوٹی ہوئی ہوں گی، اس ڈائری کے اوپر لکھ لے۔ جیسے فجر کی نمازوں کے تعلق سے آپ کو شک ہے کہ میری 6 مہینے کی چھٹی ہے یا 8 مہینے کی چھٹی ہے، لیکن
एक साल से ज़्यादा नहीं छूटे, इस बात का आपको इत्मीनान है, तो आप लिख ले कि मुझे 1 साल के फजर की नमाजों की कज़ा करनी है। अब आपने उसको लिख लिया। अब रोज़ाना क्या करें, रोज़ाना फजर की नमाज की कज़ा करना आप शुरू कर दे। रोज़ाना फजर की नमाज कज़ा करना आप शुरू कर दे। कज़ा नमाज मकरूह औकात के अलावा आप किसी भी वक्त में अदा कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखें कि कज़ा नमाज मस्जिद में न पढ़े, घर में पढ़े, इसलिए कि नमाज को कज़ा करना ये एक तरह का गुनाह है। और मस्जिद में अगर हम कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे और लोगों के समझ में आ जाएगा कि आदमी अपने नमाज़ों की कज़ा कर रहा है, तो ये अपने गुनाह को लोगों के सामने ज़ाहिर करना है। तो भाई जिस गुनाह के ऊपर अल्लाह ने पर्दा डाला है उसे हम खुद क्यों ज़ाहिर करें। तो कज़ा नमाज़ें कोशिश करें कि आप मस्जिद में न पढ़े, बल्कि घर के अंदर ही अपनी कज़ा नमाज़ें अदा करें। तो रोज़ाना आप फजर की नमाज की कज़ा करनी शुरू कर दें, और जितनी कज़ा नमाज़ें आप अदा कर देवे उतना उसके अंदर लिखते जाइए। देखिए चंद ही दिनों के अंदर या चंद अगर ज़्यादा नमाजें हैं तो चंद सालों के अंदर आपकी तमाम फजर की कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। तो ये आसान तरीका है। इसी तरह ज़ोहर का करे, इसी तरह असर का करे, मगरिब, इशा और वितर वाजिब का करे। अगर कोई रोज़ाना 20 रकात अदा कर लेगा, कज़ा नमाजें पढ़ लेगा, तो याद रखिए कि बहुत आसानी के साथ वो अपनी कज़ा नमाजों को अदा कर सकता है। तो ये आसान तरीका है। इसके बजाय ये जो वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि रमज़ान के आखिरी जुमा को इस तरह पढ़ना है, 700 साल की नमाज़ें कज़ा हो जाएंगी, उसके अदा हो जाएंगी, याद रखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये मौज़ू और मनगढ़ंत बात है। इस तरह के वीडियो आगे शेयर भी नहीं करना चाहिए, और इस तरह के वीडियो अगर अपने पास हो तो इसको डिलीट कर दे, और आज ही से नियत कर ले कि जितनी कज़ा नमाज़ें छूटी हैं इंशाअल्लाह उन नमाज़ों के हमें कज़ा अदा करना है। अब एक तादाद मुतय्यन कर ले, उसको डायरी में लिख ले, और फ़ौरन क्या करे, आप उसको अदा करना शुरू कर दे। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ लें और अपने दीगर दीनी भाई बहनों को भी शरीयत मुतहरा का ये हुक्म बताए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।